آتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے ان نفوس قدسیہ سے محبت کی گویا اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کیا اس نے خدا سے محبت کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں جب تک تو رکھے تو تب تک اہل بیت کے سائے میں رکھ، اہل بیت کے دامن میں رکھ، اہل بیت کے ذکر میں رکھ۔ اللہ اتنے بچے یہاں موجود ہیں، آپ نے کسی اور بچے کو نہیں اٹھایا، اس کو اپنی گود میں نہیں لیا، صرف اسی بچے کو کیوں اٹھایا، اس کو گود میں کیوں لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ کیوں دیا؟ سارے لوگ مچل جائیں گے اس کو سن کر کے۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، میں ایک وقت میں جا رہا تھا، آگے پہنچا، آگے میں نے ایک جگہ خود کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ یہ بچہ جس کے پیشانی کو میں نے بوسہ دیا ہے، میں نے خود دیکھا۔ ایک دن امام حسین جا رہے تھے، جس جگہ امام حسین کا قدم پڑا یہ بچہ آگے بڑھا، اور اس نے امام حسین کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی اس کو اٹھا کر کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہ اگر جبریل امین 950 سال تک فاروق اعظم کی فضیلت کو بیان کرتے رہیں تب بھی ان کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے وقتاً فوقتاً ہر مقام پہ، ہر موڑ پہ، ہر جگہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، حسین منی انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، حسن منی انا من الحسن، حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہوں۔ من احبہما فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن ابغضہما فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امام حسن سے محبت کی اور جس نے حسین سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے محبت کی اور ان کی والدہ سے محبت کی اور ان سے محبت کی، آقا نے ارشاد فرمایا فقط احبنی، اس نے تنہا حسن سے محبت نہیں کی، تنہا حسین سے محبت نہیں کی، تنہا فاطمہ سے محبت نہیں کی، تنہا علی سے محبت نہیں کی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے ان نفوس قدسیہ سے محبت کی گویا اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کیا اس نے خدا سے محبت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ من احبہما فقط احبنی، ان دونوں کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اب مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے، اور خدا کی محبت جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے اور اس کو نتیجہ کیا ملے گا؟ تو اس کے لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جو اللہ سے محبت کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے، حسن و حسین سے محبت کر رہا ہے، فاطمہ اور علی سے محبت کر رہا ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو یہ نفوس قدسیہ اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ خدا کا ذکر، جس طرح خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، اللہ اللہ کرنا عبادت ہے، اسی طرح حسن کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، حسین کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، فاطمہ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہم جب تک اہل بیت کا ذکر کریں گے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اہل بیت اطہار کا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم کیا، ہماری ہمت کیا، بس آپ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہیں اور اسی پر شکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت سننے اور سنانے اور ان سے محبت کرنے اور محبت کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو پسند کر لیا ہے۔ ورنہ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں، البدایہ والنہایہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور باقی کتابوں کو بھی دیکھ لیں، کچھ لوگ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک اپنے اس بڑے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور اس کو بڑا چڑھا کر کے جنتی بتا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں آئے اور شہادت کا مقام حاصل کیا۔ آپ اس کی بھی کچھ فضیلتیں بیان کرتے رہتے ہیں جسے یزید کہا جاتا ہے، تو ہم بس یہی کہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں جب تک تو رکھے تو تب تک اہل بیت کے سائے میں رکھ، اہل بیت کے دامن میں رکھ، اہل بیت کے ذکر میں رکھ۔ جب قبر میں جائیں تب بھی اہل بیت کا سایہ ہو اور قیامت کے دن اٹھیں تب بھی اہل بیت کا دامن ہو اور قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما لے، اور وہ لوگ جو اس کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ فرما دے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت امام حسین بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر رو رہے تھے، آپ کا بچپن تھا، رو رہے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز سن لی۔ جو ہی رونے کی آواز سنی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فوراً فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد فرمایا کہ اے فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ آؤ ذرا ایک منظر اور بیان کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم وہ بھی ہیں اور ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین ہے اور ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جانے کے بعد کہو کہ اے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس دو پھول ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، یہ جو دو پھول ہیں ان دونوں پھولوں میں سے ایک اپنے پاس رکھ لیں، ایک میری بارگاہ میں بھیج دیں۔ جو یہ کہا اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اب دیکھیں امام حسین سے کس قدر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین گھر میں رو جائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نہ کریں، اپنے والدہ کے گھر رو جائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نہ کریں۔ اب آپ ذرا سوچو، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچو، جس وقت امام حسین نے مدینہ چھوڑا اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا، جس وقت سرکار حضرت امام حسین نے اپنا وطن چھوڑا اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر جب کربلا کے اندر پہنچے اور یزیدیوں نے ظلم بھی کیا، ستم بھی کیا، تلوار بھی چلائی، آپ کو زخمی بھی کیا، 72 تیر بھی آپ کے جسم کے اوپر لگے، اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا۔ کئی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جب امام حسین کربلا کے اندر تشریف لے گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود تشریف لائے اور امام حسین کے سارے منظر کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ذرا سنیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دائیں طرف ایک بیٹا ہے اور ایک بائیں طرف ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ ایک پھول کو اپنے پاس رکھ لیں اور ایک پھول کو خدا کی بارگاہ میں بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک پھول کو اپنے پاس رکھو، ایک کو میری بارگاہ میں بھیج دو۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پہلے امام حسین کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھا، کبھی آپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد لاسٹ پہ فرمایا اے جبریل آپ میرے بیٹے ابراہیم کو لے کر کے چلے جاؤ۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اب پوچھا
پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت امام حسین کو کیوں نہیں بھیجا گیا، آپ نے حسین کو کیوں نہیں بھیجا، اپنے بیٹے کو کیوں بھیج دیا؟ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حسین کو اس لیے نہیں بھیجا کہ اگر حسین کا بچپن کے اندر انتقال ہو جائے تو اب میرا بیٹا چلا گیا، اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر حسین چلا جائے تو حسین کے جانے کی وجہ سے علی کو بھی اذیت ہوگی، فاطمہ کو بھی اذیت ہوگی، حسن کو بھی اذیت ہوگی، صحابہ کو بھی اذیت ہوگی، سب کو اذیت ہوگی۔ میں اپنی اذیت تو برداشت کر لوں گا، لیکن میری بیٹی کو اذیت ہو جائے میں یہ نہیں برداشت کر سکتا، علی کو اذیت ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا، حسن کو اذیت ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا، ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اپنی تکلیف برداشت کر لوں گا۔ حسین کو رہنے دو، ابراہیم کو لے کر کے چلے جاؤ۔ اس قدر محبت کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مجلس لگی ہے، اتنے میں ایک آدمی آ گیا اور اس نے آ کر کے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہرن کا بچہ دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرن کا بچہ لیا اور لینے کے بعد قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد فوراً وہیں پاس میں امام حسن رضی اللہ عنہ جو آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، وہ موجود تھے۔ سرکار علیہ السلام نے ہرن کا بچہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد امام حسن کو دے دیا۔ اب حسن کا بچپنا تھا، وہ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچ گئے۔ جو ہی گھر پہنچے تو گھر پہنچ کر کے امام حسین نے دیکھ لیا۔ جو ہی حسین نے بچہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ اے حسن بھائی آپ کو یہ کس نے عطا کیا ہے؟ تو حسن کہنے لگے کہ مجھے میرے نانا جان نے عطا کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے اور فوراً بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پہنچ گئے اور آنے کے بعد عرض کیا نانا جان آپ نے میرے بڑے بھائی کو بچہ عطا کیا تھا ہرن کا، وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مجھے بھی عطا فرما دیں۔ اب اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہرن کا بچہ موجود نہیں تھا۔ اللہ نے جبریل سے فرمایا اے جبریل فوراً جاؤ جنت سے ہرن کا بچہ لو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور انہوں نے ہرن کے بچے کا مطالبہ کیا ہے، آپ جنت سے لے جاؤ اور لینے کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ عید کا دن آ گیا، سننے کی بات ہے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے فضائل کا عالم کیا ہے، کمالات کا عالم کیا ہے۔ عید کا دن آیا تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی والدہ سے کہا کہ اے میری والدہ صبح عید کا دن ہے اور سب لوگ نئے نئے لباس پہنیں گے، حسن اور حسین ہیں انہیں بھی نیا لباس ہونا چاہیے، نیا لباس عطا کر دیں۔ عید کا دن ہے یہ نیا لباس پہنیں گے، باقی سب لوگ بھی نیا لباس پہنیں گے، تو ہم دونوں نواسے ہمیں بھی نیا لباس ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے اپنے گھر کے اندر دیکھا تو فاطمہ کا مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہے۔ اگر وہ اسی وقت چاہتی سونے کو اپنے ہاتھ میں لیتی تو وہ مٹی کو اپنے ہاتھ کے اندر لیتی تو اس کو بھی سونا چاندی اور ہیرے اور جواہرات بنا سکتی تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر رہی ہیں، صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے۔ اندر دیکھا کچھ نہیں تھا، اب بیٹوں کو کہہ دیا کہ اب بچوں آپ رات کو آرام کرو، صبح کے وقت آپ کے لباس کا انتظام کیا جائے گا، اور صبح عید کا دن ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب خبر ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ فاطمہ تو زہرا اٹھی، فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی سے بھی بتا دیا، فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد دعا کی اے اللہ اے مولا میں آج تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، میرے بچوں نے لباس کا مطالبہ کیا ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ ان کو صبح لباس دینا ہے، اب صبح بھی ہو چکی ہے، لباس دینا ہے، مولا تو میری لاج رکھ لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا کرنے کے بعد جو ہی اٹھی تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں کوئی آدمی آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے دروازے کو دیکھا اور کوئی آدمی آیا اور پردے کے اندر رہ کر کے اس نے آپ کو کچھ عطا کیا، وہ پیک تھا اور لے کر کے فاطمہ تو زہرا اندر چلی گئی۔ جانے کے بعد کھولا اور کھولنے کے بعد دیکھا کہ 2 لباس تھے وہ، اور بہت خوبصورت اور بہت روشن اور خوشبودار لباس تھے۔ انہوں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے بچوں کو عطا کی ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ رحمت دو عالم تشریف لے آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر کے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ تو فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر آگے بتایا کہ کوئی آئے تھے، پردے کے اندر تھے اور آ کر کے وہ کچھ عطا کر کے چلے گئے۔
سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ وہ کون تھے آنے والے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کون ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آپ رات کو سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور وہ جو لباس لے کر کے آئے تھے وہ دنیا کا کوئی امیر ترین آدمی نہیں تھا، دنیا کے کسی خطے سے قبیلے سے نہیں آیا تھا، کوئی اور دنیا دار نہیں تھا، وہ جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا اے جبریل آپ جنت کے اندر چلے جاؤ اور وہاں سے 2 لباس لے لو، اور لینے کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے لے کر کے ان کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاؤ۔ یہ جبریل امین تھے جو جنت سے لباس لے کر کے آئے اور آپ نے امام حسن اور حسین کو پہنا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آگے سنیے، حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عالم یہ ہے، اور آپ کی بارگاہ سے فیض پانے والے امام حسین کا عالم یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار آپ کے پاؤں سے لگنے والی مٹی وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور ثابت کرتا ہوں حدیث سے، یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آگے تشریف لے گئے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں۔ سرکار علیہ السلام تھوڑا آگے پہنچے، اور سرکار علیہ السلام آگے پہنچے، آگے کافی بچے تھے، بہت بچے تھے، کھیل رہے تھے سارے بچے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے ایک بچے کو پکڑا، اپنی گود میں اٹھایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ نے گود میں لیا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ سارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے بچے یہاں موجود ہیں، آپ نے کسی اور بچے کو نہیں اٹھایا، اس کو اپنی گود میں نہیں لیا، صرف اسی بچے کو کیوں اٹھایا، اس کو گود میں کیوں لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ کیوں دیا؟ سارے لوگ مچل جائیں گے اس کو سن کر کے۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، میں ایک وقت میں جا رہا تھا، آگے پہنچا، آگے میں نے ایک جگہ خود کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ یہ بچہ جس کے پیشانی کو میں نے بوسہ دیا ہے، میں نے خود دیکھا۔ ایک دن امام حسین جا رہے تھے، جس جگہ امام حسین کا قدم پڑا یہ بچہ آگے بڑھا، اور اس نے امام حسین کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی اس کو اٹھا کر کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ جب سرمے کا یہ عالم ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے میرے نواسے امام حسین کے جو پاؤں کے تلے مٹی تھی اس کو اپنی آنکھ کا سرما بنایا۔ اب آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اب دنیا میں جو بوسہ دیا وہ اس لیے بوسہ دیا، اس نے حسین کے پاؤں کی مٹی کو سرما بنایا، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میں بھی، میرا خاندان بھی اور امام حسین بھی اس کی شفاعت کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ جب مٹی کا یہ عالم ہے، وہ سرما بنا لیا ہے، اس کا یہ عالم ہے، تو پھر جو ان سے محبت کر رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا، جو اس کا ذکر کر رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا، جو ان سے عقیدت کر رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اہل سنت وہ ہے جو حسن سے بھی محبت کرے، حسین سے بھی محبت کرے، علی سے بھی محبت کرے، فاطمہ سے بھی محبت کرے، اور اہل سنت کا عالم یہ ہے ان سے تو محبت کرتے ہی ہیں، جو ان کے غلام بن جاتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ ان کے فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اس نے صرف مٹی لگائی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، تو سرکار نے جنت کی بشارت دے دی۔ اور باقی لوگ، ہم تو اس وقت امام حسین کے زمانے میں نہیں ہیں، اہل بیت اطہار کے زمانے میں نہیں ہیں، تو سنو سرکار نے آپ کو بھی بشارت دی ہے، قیامت تک آنے والے سب کو بشارت دی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مصطفیٰ سے محبت کرے گا، اور آگے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو صبح قیامت تک جتنے لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اللہ مصطفیٰ کو اجازت دے گا، مصطفیٰ قیامت تک آنے والی ساری آل کو اجازت دیں گے، جس جس کو چاہتے ہو شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، بس آخری روایت، یہ مصلی اگر محفوظ ہے تو اہل بیت کی دین ہے،
یہ ممبر محفوظ ہے تو اہل بیت کی دین ہے، یہ محراب محفوظ ہے تو اہل بیت کی دین ہے۔ کربلا میں بھی اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، اور صرف کربلا تک محدود نہیں، کربلا کے بعد بھی اہل بیت قربانیاں دے رہے ہیں۔ غوث اعظم اہل بیت ہیں۔ آپ تشریف لائے، لمبی بات ہے مختصر، آپ تشریف لائے اور آگے ایک بہت بزرگ آدمی تھا، وہ لاٹھی کے بل چل رہا تھا، بس گرنے والا تھا، تو غوث پاک آگے بڑے، ہاتھ ملایا، وہ ایک دم تر و تازہ ہو گیا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں اسلام ہوں، اور مجھے بس آپ کی قربانی کی ضرورت تھی، آپ آ چکے ہیں، اللہ نے مجھے پھر ہریالی عطا فرما دی ہے۔ کل بھی اسلام کے لیے اور اسلام کو تحفظ اور بقا کے لیے کل بھی اہل بیت نے قربانیاں دی، آج بھی اہل بیت اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے اہل بیت اپنی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور اتنے میں امام حسین تشریف لائے۔ کچھ اس میں بھی رہتے ہیں، یہ سید کیوں ہے، مسلح پر کیوں ہے، اس پر کیوں ہے؟ کل بھی اہل بیت سے تعصب تھا، اور آج بھی اہل بیت سے تعصب ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن اللہ نے اہل بیت کے مقام کو بہت بلند کر دیا ہے۔ دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے، اہل بیت کو ہم گرا دیں، دنیا کی طاقت ساری ختم ہو جائے گی، اہل بیت کے بال کو بھی تم بیگا نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ان کے مقام کو خدا نے بلند کر دیا ہے۔ فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے ہیں، اتنے میں امام حسین آئے، اور حسین نے آ کر کے کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے، آپ اٹھ جائیں یہاں سے۔ اتنا ہی جملہ کہنا تھا تو فاروق اعظم، فاروق کون ہے یہ بھی سن لو، حدیث کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں۔ فاروق اعظم وہ ہیں جن کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر جبریل امین 950 سال تک فاروق اعظم کی فضیلت کو بیان کرتے رہیں تب بھی ان کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے کا نام فاروق اعظم ہے، لیکن اہل بیت اطہار کا ایک نفوس قدسیہ امام حسین کھڑے ہو گئے، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، آپ اتر جائیں۔ اتنا ہی جملہ کہا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کانپنے لگ گئے اور فوراً مسلسل سے ہٹ گئے، اور ہٹنے کے بعد کہا کیا بیٹا آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ حضرت علی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے بیٹے نے کیا دیا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ علی سے کہتے ہیں کہ علی نہیں، یہ جو آپ کے بیٹے نے کہا ہے یہ بالکل سچ کہا ہے، بالکل درست کہا ہے، کیونکہ یہ ممبر اگر وراثت ہے تو اہل بیت کی ہے، مولا علی کی ہے، فاطمہ الزہرا کی ہے، حسن کی ہے، حسین کی ہے، یہ وراثت اگر ہے تو اہل بیت اطہار کی ہے، یہ ممبر اہل بیت کی وراثت ہے، یہ مصلی اہل بیت کی وراثت ہے، کیونکہ آقا کریم خود فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت قرآن سے نہیں کٹے گی، قرآن اہل بیت سے نہیں کٹیں گے، یہ دونوں قیامت کے دن مجھے ملاقات کر لیں گے۔ سرکار نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ نے درست کہا، فوراً نکل گئے۔ پھر دوسری روایت، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میرے باپ کے غلام مولا حضرت امام حسین نے کہہ دیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے کہا بیٹا یہ جملہ لکھ کر کے مجھے دے دو۔ تو آپ نے فوراً لکھا امام حسین نے، اس میں لکھتے ہیں کہ اے میرے باپ کے غلام، فاروق اعظم کو لکھا۔ امام حسین حضرت فاروق اعظم نے وہ ٹکڑا، وہ کاغذ اپنے پاس لے لیا، جس پہ لکھا ہوا تھا وہ اپنے پاس لے لیا، اپنے پاس رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد فاروق اعظم نے وصیت کر دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب مجھے کفن دیا جائے گا تو میرے سینے پر یہ ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ امام حسین نے یہ ٹکڑا لکھا ہوا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا میرے باپ کے غلام یعنی مولا علی کے غلام، یہ جملہ لکھا ہوا تھا اہل بیت کے غلام، مولا علی کے غلام، اہل بیت اطہار کے غلام۔ یہ جملہ انہوں نے لے لیا، اور لینے کے بعد کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے سینے کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے، جب میں قبر کے اندر جاؤں گا فرشتے سوال کریں گے، میں کوئی جواب نہیں دوں گا، ایک جملہ کہوں گا اہل بیت کا غلام آ رہا ہوں، اور قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو قیامت کے دن بھی بس یہ میں رکا پیش کر دوں گا اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، گناہگار ہوں، کچھ بھی نہیں کیا ہے،
بس ایک چیز ہے کہ میں اہل بیت اطہار کا غلام. امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ بے شمار آپ کے فضائل ہیں، کمالات ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے.